الرحمن الرحیم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام محامد و محاسن اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لائق ہیں۔ وہ رب جو کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کوئی شے اس کے معنی نہیں آتی۔ کسی بھی کام کا ارادہ فرما لے تو اس کے لیے نہ کوئی مشکل ہے، نہ اس کے لیے کوئی چیز ایسی جو معنی ہے جو اس کو روک سکے۔ بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، یہ انسان کے لیے بڑے اور چھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی کام جو ہے وہ بڑا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ ذکر ہم کر رہے ہیں غزوہ بدر کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ارادہ خود فرمایا۔ غزوہ بدر کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت عرض کی سورہ انفال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ، یہ آیات جو ہے وہ جنگ بدر کے حوالے سے ہی چل رہی ہیں۔ تو جب اس آیت کو ہم تفسیر میں جاتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک اس آیت سے مراد یہ ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پورا کرے جو کام ہونا ہے، جو ارادہ اس نے کر رکھا ہے وہ پورا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوہ کا ارادہ فرما لیا تھا کہ یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان یہ معرکہ ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مدد کرنے کی اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرما لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کل جہاں ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا، وہاں ہم دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب مبارک دیکھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ جب تمہارے اے محبوب، جب تمہارے غلام دشمنوں کو دیکھیں گے تو وہ یوں محسوس کریں گے کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں حوصلہ پیدا ہو جائے کہ ہم تو 313 ہیں۔ جب 313 1000 کو دیکھ لیتے تو شاید ان کے دل میں کوئی ایسی بات آتی جاتی یا کوئی ایسا خوف آ جاتا دشمن کو دیکھ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں یہ بتا دیا کہ محبوب جب تیرے غلام دشمنوں کو دیکھیں گے تو وہ یوں لگے گا جیسے یہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے، میرے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا، جب ہم نے کافروں کو دیکھا تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ میرے حساب سے تو کوئی 70 کا آدمی ہوں گے۔ دشمنوں کی فوج مسلمانوں کو، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً کوئی 70 کا آدمی لگ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی 70 کا آدمی ہوں گے۔ وہ دوسرے کہنے لگا اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہوا تو 100 ہوں گے۔ اب 1000 آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی کو خواب دکھایا تھا، وہ خواب سچ کر دکھایا کہ مسلمان جو آپ کے امتی لڑنے والے تھے ان کو 1000 کافر جو ہیں وہ 70 یا 100 لگتے تھے۔ اور دوسری طرف کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے دکھائے گئے۔ اس لیے اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر کفار مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کو بھی 10,000 کی تعداد میں دکھا دیتا، اور اگر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر
مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو کم کیوں دکھایا ہے؟ اس لیے کہ کہیں وہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد کو دیکھ کر ڈر کے بھاگ نہ جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر جو ہے وہ اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں اپنے مجاہدین کو لے کر، تو ابو جہل نے کہا ابو جہل نے ان سے کہا یہی واقعہ کہ جب دونوں فوجیں آمنے اور سامنے ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ قرآن میں بیان فرمائی نا کہ دشمنوں کو بھی مسلمان جو ہے وہ کم لگ رہے تھے، تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ اتنے سے لوگ ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ لو، ان کو ویسے ہی پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمان اتنی تھوڑی تعداد میں دکھائے۔ اب مفسرین اور محققین اس پر تجزیہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کم دکھایا تو ان کو بھی کم دکھایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اب محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کم تعداد مسلمانوں کو ان کی اور ان کو بھی مسلمانوں کی اس لیے کم تعداد بتائی کہ ان کی تعداد اس لیے کم دکھائی کہ ان میں سے جتنے لوگ قتل ہو جانے تھے وہ تھوڑے تھے، جتنے قتل ہو جانے تھے وہی تعداد دکھائی، کیونکہ اس کی ابو جہل کے لشکر میں ان اصحابہ کی جو ہے وہ احباب کی تعداد بھی تھی جنہوں نے بعد میں مسلمان ہو جانا تھا، جس میں سب سے بڑا ان کا سردار ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو ابو سفیان، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، اور بے شمار ایسے لوگ جو بعد میں جید صحابہ کرام بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں تعداد تھوڑی انہی لوگوں کی دکھائی جو بے ایمان بدر میں شہید قتل ہو جانے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی تعداد ان کو بتائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے سے پہلے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، مہاجرین سے بھی اور انصار سے بھی۔ مہاجرین میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مقداد آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تاریخی جملے وہاں پہ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب لڑنے کی باری آئے گی تو ہم آپ کو کہہ دیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ تم لڑو اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں جب فتح ہو جائے گی تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، یا اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں اپنا پسینہ گرائیں گے وہاں آپ کے غلام خون گرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح پھر انصار کی باری آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرمایا، تو انصار جو مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے مکہ المکرمہ میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ نے انصار کی طرف منہ فرمایا اور فرما کر کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا؟ انصار کی طرف جب متوجہ ہوئے تو ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا حضور ہمارا یہ پوچھتے ہیں، ہمیں آپ اب حکم کریں، ہم اگر آپ ایک قدم جا کے پانی میں رکھیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس قسم کی غلاموں کا جذبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا دل جو ہے وہ پھر خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اب ان کے اندر اگر یہ جذبہ ہے تو پھر ان کو کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کا وعدہ فرما دیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس سے آگے کل، چونکہ 17 رمضان المبارک کو یہ مارکہ ہوا، تو کل 17 رمضان المبارک کے ہم تراویحیں پڑھیں گے تو ساتھ ہی مارکے کا ذکر کریں گے کہ بدر کے اندر ہوا کیا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔